پہلے اسرائیل کو مانو پھر امن کی بات کرو، یہ ہے امریکہ کی اصل پالیسی، اور یہی وہ دباؤ ہے جو برسوں سے مسلم ممالک پر ڈالا جا رہا ہے۔ ایک طرف پاکستانی قیادت دنیا کو یہ تاثر دے رہی ہے کہ وہ خطے میں امن چاہتی ہے، جنگوں کا خاتمہ چاہتی ہے، فلسطین کے مسئلے کا حل چاہتی ہے، مگر دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کھل کر کہہ دیا ہے کہ سعودی عرب، پاکستان، قطر، ترکی، مصر اور اردن اب نیو ابراہیمی معاہدے کا حصہ بنے اور اسرائیل کو تسلیم کریں۔ یعنی صاف الفاظ میں پیغام یہ ہے کہ پہلے اسرائیل کو مانو پھر امن کی بات ہوگی۔ یہ وہی ابراہیمی معاہدہ ہے جن کے تحت 2020 میں متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش اور سوڈان اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر چکے تھے۔ اب امریکہ چاہتا ہے کہ باقی مسلم ممالک بھی اسی لائن پر آ جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کرے گا؟ اگر زمینی حقائق دیکھیں تو اس ملک پر مسلط حکمرانوں اور طاقتور حلقوں نے ذہنی طور پر کب کا اسرائیل کو قبول کر لیا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پاکستان میں فلسطین کے حق میں احتجاج کرنے والوں پر لاٹھیاں نہ برسائی جاتی، فلسطینی جھنڈے اٹھانے والوں کو گرفتار نہ کیا جاتا اور اسرائیل مخالف اجتماعات پر پابندیاں نہ لگ۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ حکمران ابھی کھل کر اعلان اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ انہیں عوام کے رد عمل کا خوف ہے۔ پاکستان کی عوام آج بھی فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ قوم مسجد اقصی کے مسئلے پر سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں۔ امریکہ کی پالیسی ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ پہلے اسرائیل کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے، پھر خطے میں امن کی بات کی جائے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا فلسطینیوں کے خون پر کھڑا ہونے والا امن واقعی امن کہلا سکتا ہے؟ آج اگر مسلم حکمران صرف امریکی دباؤ کے آگے جھکتے رہے تو کل فلسطین کے بعد شاید کسی اور مسلمان ملک کی باری ہو۔ یہ صرف سفارتی تعلقات کا مسئلہ نہیں، یہ امت، غیرت اور فلسطین کی مظلوم بچوں کے خون کا مسئلہ ہے۔ فیصلہ اب عوام کو کرنا ہے، کیا پاکستان قائد اعظم کے موقف پر کھڑا رہے گا یا پھر امریکہ کے دباؤ میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی راہ پر چل پڑے گا۔